چانڈیو صاحب، اب آپ کی پیپلز پارٹی کی تو ایک درخواست گئی ہے نظر ثانی کے لیے کہ نہیں جناب ہمیں ہی دیں، یہ مخصوص نشستیں ہماری ہی بنتی ہیں۔ الیکشن کمیشن تحریک انصاف کو تو نہیں دے پا رہا کیونکہ ابہام موجود ہے، لیکن وہ آپ کو بھی نہیں دے پا رہا، تو یہ معاملہ کس طرف جائے گا پھر حل ہوتا ہوگا؟ ہمارا اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو ہنستا ہوں، میں حیران ہوں خان صاحب پر جی، اتنی خوش نصیبی ہے ان کی، ایسے کمال ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، مراد کے، رعایتوں کے، پیاروں کے، محبتوں کے اور عشق کے مظاہرے خان صاحب کے ساتھ اتنے ہوئے ہیں، لیکن یہ تلے ہوئے اپنی بدنصیبی ثابت کرنے پر ہر چیز کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ ایسے بھی کبھی رعایتیں ملی ہیں۔ ابھی جس فیصلے کی وجہ سے آپ یہ بات کر رہے ہیں، یہ فیصلہ آپ سمجھتے ہیں کوئی تاریخ میں ایسا فیصلہ ہوا ہے؟ جنہوں نے کوئی چیز کہی نہیں، عدلیہ نے بولا کہ جناب ہم آپ کو تو یہ ہے، اتنی بڑی سخا، کچھ تو بات ہے۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں کیوں اپنی خوش نصیبی کو بد نصیبی میں تبدیل کرنے پہ خان صاحب تولے میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن یہ بحران حل نہیں ہوگا، کیونکہ جس نے بحران پیدا کیا ہے وہ بحران حل کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اس کو اس فضا میں کیا مزہ ہے، اس فضا میں اس کو آگے چل کر کیا ہے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے، میں یہ اپنا ایمانداری کی بات بتاتا ہوں، جو بات ہے ابھی تک ظاہر نہیں ہو رہی، کس بات نے ان کو روک کے رکھا ہے آپ سمجھائیں۔ اب مثال تمام سیاسی پارٹیاں بات کرنے کو تیار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن خان صاحب تیار نہیں ہوتے۔ خان صاحب نے کہا نہیں ہم نہیں بات کریں گے، جو حیثیت رکھتی ہیں پارٹیاں ان سے ایسا کوئی رہنما نہیں کرتا ہے، ایسا کوئی نہیں رہنما کرتا ہے، لیکن انہوں نے ایسا کر دیا ہے میں بات نہیں کروں گا۔ چلے بات نہ کریں، پھر مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ مسئلہ حل نہیں ہوگا، بات چیت سے حل ہوگا۔ یہ چاہتے نہیں ہیں، اب کیا چاہتے ہیں؟ ان کی شرط دیکھیں نا، عجیب شرط ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ میری انگلی پکڑ کے یہاں تک مجھے لے کر آئے انہی سے بات کروں، لیکن سیاسی آدمی سے بات نہیں۔ یہ بھی کوئی سیاستدان ہے؟ چلیں سر، بات چیت کرنا نہ کرنا ابھی تو ماحول ہی نہیں پیدا ہو رہا نا اس کا، یہ تو اس کے لیے سر اس کے لیے تو ماحول بنانا پڑے گا، شاید حکومت کو بنانا پڑے یا پی ٹی اے کو بنانا پڑے۔ لیکن میں آپ نے جو گفتگو کی ہے چانڈیو صاحب، میں بات چیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو باتیں بنوانا سمجھتے ہو یہ کریں۔ میں کہہ رہا ہوں یہ مسئلہ حل ہوگا ہی نہیں، وہ دھن کے پکے ہیں۔ جب تک ان کی اپنی خواہش کے مطابق باتوں کی رزلٹ نہیں نکلے گی تب تک وہ بات چیت نہیں کریں گے۔ اور ان کو کیا زوم ہے، کیا قوت ہے، کیا غیب کی طاقت ہے جو کیے جا رہے ہیں، ایسا کسی نے نہیں کیا، خاص طور پر پاکستان کے اداروں سے۔ صحیح ہے، لیکن ایک چیز جو چانڈیو صاحب آپ نے فرمائی، آپ نے ابھی ایک آرگومنٹ دیا، آپ نے کہا کہ ایسا خوش نصیب آپ نے نہیں دیکھا کہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے حق میں سارے فیصلے آ رہے ہیں، ان کو فیورز مل رہی ہیں۔ لیکن یہ تصویر کا شاید ایک رخ ہے، دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر ان سے بلے کا نشان نہ چھینا ہوتا، 8 فروری کے انتخابات شفاف طریقے سے ہوئے ہوتے، فارم 45 47 کا جھگڑا نہ ہوا ہوتا، تو شاید آج ان کے پاس زیادہ سیٹیں ہوتی ہیں، شاید ان کو یہ ضرورت ہی نہ پڑ رہی ہوتی کہ یہ فیورز لے رہے ہوں یا ان کے لیے فیورز ہو رہی ہوں۔ تو یہ بھی آپ ایک ایسی جماعت کو کہہ رہے ہیں کہ فیور جس نے بہت سختیاں سہی ہیں اور جس کو الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی ان کے بقول۔ یار پہلی بات تو میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، کوئی سختی برداشت نہیں کیا۔ کبھی ایسے بھی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ویلکم کرتا ہے کسی مجرم کو جو آیا ہو پیشی پر اور اس کا استقبال کیا جاتا ہو، آپ پتہ چلے۔ ہے کوئی ایسی سیاسی پارٹی جو فوجی جوانوں کو لاٹھیاں مارتی ہو اور اس کو کچھ نہیں کر پائیں؟ ہے کوئی ایسی سیاسی قوت جو ایسے افواج پاکستان کے اداروں پر حملے کریں، ان کے یادگاروں کو گرائیں، ان کے شہیدوں کی تصاویر کو بے عزت کریں اور کچھ نہیں کر سکے؟ ہم یہ کریں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ یار ایسی کیا بات ہے، ایسی کیا کرم نوازی ہے؟ آپ میں مثال دیتے بھٹو کی، بھٹو کے ساتھ ایسا رویہ تھا آپ کا، بھٹو کے ساتھ ضیاء الحق کی فوج کا ایسا رویہ تھا، بھٹو کے ساتھ عدالتوں کا یہ رویہ تھا، مشتاق کا یہ رویہ تھا، انوار الحق کا یہ رویہ تھا۔ نہیں یار ایسا نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ ہم تو راضی ہیں، ہم تو خان صاحب کے ساتھ سیاسی جنگ کر رہے ہیں، ہم ان کے ذاتیات کے، ان کی جان کے دشمن نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے حالات کیا ہیں جو آپ ان کو مناتے پھر رہے ہیں؟ یوں کر لیں، اب یوں کر لیں، آپ نے سیٹیں نہیں مانگی، ہم سیٹیں دے رہے ہیں، اب آ جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں نہیں مانوں گا ایسے الیکشن کرواؤ،
یہ اب سب میرے کو ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سیٹیں نہیں مانگی اور سیٹیں آپ دے رہے ہیں تو چلیں. اچھا چانڈیو صاحب، لیکن ابھی ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی تھی، ہے اور رہے گی، لیکن اگر بین ہو گئی تو کیا پھر بھی رہے گی؟ ایک سوال ہے آپ سے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو ندیم افضل چند صاحب جو آپ ہی کی پارٹی کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مخصوص نشستیں ہماری نہیں بنتی. ایک تو ان کا یہ موقف ہے باوجود اس کے کہ آپ ریویو میں گئے ہوئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پارٹی کو بین کرنے کے حوالے سے بڑا کلیئر موقف پیپلز پارٹی کا آج تک کیوں نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی کو بین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی اس پر خاموش ہے یا اس پیپلز پارٹی کا بہام ہے؟ میرا خیال ہے اس پہ کوئی پہلی بات تو چند صاحب میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کا بڑا ذہین ہے، بڑے سیاست پر بڑی نظر ہے. ان کی بات پہ بھی میں تبصرہ نہیں کروں گا، کئی الجھنیں پیدا ہو جائیں گی. لیکن جہاں تک تعلق ہے ہمارے دوستوں کا، اس میں کیا بحث ہے؟ ہم تو بحث نہیں کرتے آپ سے، ہماری سیٹیں تمہاری یہ نہیں. لیکن سوال یہ ہے یہ ابہام کا ماحول پیدا کس نے کیا ہے؟ میں ناراض نہیں ہوتا ہوں، ڈاکٹر صاحب خواہ مجھ سے چڑھتے رہتے. جب بھی میں بات کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب ذاتی دلچسپی اور حوالے کی بات کرتے ہیں. میں آپ سے ناراض نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب، میں ناراض نہیں ہوتا ہوں. لیکن یہ معاملہ پیدا کون کرتا ہے؟ اب یہ ابہام کس نے پیدا کیا ہے؟ ابہام کا ہے؟ آپ پہلے دن سے ماحول یہ بناتے، ابھی سیٹیں بھی لے رہے ہو، ابھی ساری باتیں کر رہے ہو. اس وقت کیوں نہیں کیا؟ آپ آگے جا کر بحران پیدا کر کے پھر مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہو. کیوں کرنا چاہتے ہو آپ بتائیں. لیکن اس کے بھی علاوہ میں بات کرنا یہ چاہتا ہوں جو میرے دل میں تھی. میں ان سب کی باتیں سن کر دل میں ہنس بھی رہا ہوں، رو بھی رہا ہوں کہ یہ ہم سیاسی لوگوں نے، یہ سیاسی مسئلہ ہے جس پہ ہم باتیں کر رہے ہیں، ان کو سیاستدانوں نے حل کرنا ہے، اس کو پارلیمنٹ نے حل کرنا ہے، اس کو اسمبلی نے حل کرنا ہے، سیاسی پارٹیوں نے حل کرنا ہے. ہم نے اپنا گریبان حوالے کر دیا ہے اس جگہ پر. یہ ہمارے ادارے ہیں، میں ان کو عزت کرتا ہوں، میں مانتا ہوں یہ ہمارے بقا کے ادارے ہیں. لیکن یہ سیاسی معاملات تو سیاستدانوں کو حل کرنے چاہیے تھے. پر بدقسمتی سے سیاسی مسائل جن کی طرف سے پیدا کیے گئے ان کا ذہن سیاسی تھا ہی نہیں. وہ اداروں کی بات کرتے، آج بھی اداروں کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ معاملہ پارلیمنٹ کا تھا، یہ معاملہ پارٹیوں کا تھا، آپس میں بیٹھ کے حل کرتے. ہمیں 2 سیٹیں مل جائیں ہمیں اس سے پرواہ نہیں، ہمیں چھن جائے ہمیں اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم نے تو سیدھی سی بات کی ہے. جہاں تک تعلق ہے ان پہ بین ڈالنے کا کہ پارٹی نے موقف اختیار نہیں کیا، یہ کس نے آپ کو بتایا ہے کہ پارٹی نے موقف اختیار نہیں؟ پارٹی قیادت کا بیان آ گیا ہے. ہم تحریک انصاف میں بندش کے حامی نہیں ہیں. ہم نے تو کہا ہے، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، میں بھی ذمہ دار کارکن ہوں، میں بھی کہہ رہا ہوں ہم سیاسی پارٹیوں کے بندش کے حامی نہیں ہیں. سپورٹ کریں. یہ وہ پرانے لوگ ہیں جو جی کیا بولے، کیا بول رہے ہیں؟ میرے سے بھی بات کریں نا سر. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حامی تو نہیں ہیں، انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حامی تو نہیں ہیں لیکن آپ حکومت کے فیصلے کو سپورٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، ہرگز نہیں. ہم نے کہا باقی معاملات ہو رہے ہیں، پارٹی میں بندش کا معاملہ ہو رہا ہے. اس میں میری قیادت کا، میرے تمام سینئر رہنماؤں کے بیانات گئے ہیں. ہم ان کی بندش کے حامی نہیں ہیں اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی سیاسی پارٹی میں بندش پڑے. سیدھی بات ہے. لیکن جہاں تک معاملہ بحران کے حل کرنے کا، میں میری پارٹی بھی خان صاحب کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اس سیاسی بحران کے. اگر وہ سیاسی تدبر سے کام لیتے، سیاستدان بن کر باتیں کرتے، سیاستدان بن کر کام کرتے تو یہ بحران حل ہو جاتا تھا. پہلی بات تو بحران پیدا نہیں ہوتا. بحران کیوں پیدا ہوتا؟ آپ نے پیدا کیا اپنی انا کی خاطر. پھر میں ایک جملہ دوہرا رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس بحران سے خان صاحب کیا حاصل کرنا چاہتے. میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. سارا معاملہ انہی کی طرف جاتا ہے. آپ دیکھ لیں بھلا، اداروں کو بھی انہوں نے بیچ میں لے آئے ہیں. ابھی بھی کہتے میں اور کسی سے بات نہیں کروں گا جناب، انہی سے کروں. اب انہی کون ہے؟ آپ کہیں سیاسی پارٹیاں غلطوں کا اعتراف کریں، میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، آپ اعتراف کریں، میں آپ ہی سے بات چیت کروں گا. یہ تو آپ بات نہیں کرتے. نہیں، میں ان سے بات نہیں، ان سے نہیں کرو گے تو ملائکہ سے کرو گے. ابھی ملائکہ فی الحال نہیں آئیں گے، آپ بھول میں ہیں. آپ کو انہی سے بات کرنی ہوگی، نہیں تو یہ بحران لمبا ہوتا چلا جائے گا، یہ بحران حل نہیں ہوگا. میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے ساری عمر ایک کارکن کے ساتھ میں پارٹی میں رہا ہوں، پاکستان کو دیکھتا رہا ہوں. یہ بحران حل نہیں ہوگا جب تک خان صاحب سیاسی پارٹیوں سے بات چیت کے لیے تیار نہیں ہوگے. باقی اور جب بالکل صحیح ہے سر. یہ آپ کی عمر بھر کا
کی سیاسی تجربے کا نچوڑ، آپ اپنے عمر بھر کے سیاسی تجربے کا نچوڑ یہ بتا رہے ہیں کہ بحران حل ہو ہی نہیں سکتا عمران خان اگر سیاسی جماعت کے ساتھ بات نہیں کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں ہم اگر بات نہیں کریں تو آپ ہماری سیٹیں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری سیٹیں لے لیں گے. میں بھی مختصر بات کر دیتا ہوں. قربان جاؤں ڈاکٹر صاحب آپ پر اور آپ کی جمہوریت دوستی پر. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پاکستان میں جیسی آپ نے جمہوریت دوستی کی ہے شاید ہی کسی نے کی ہو. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ بہت بڑی چیز ہے. ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں آپ کا ہونا جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے. آپ جمہوریت کی خوبصورتی. چلیں اس بات کو چھوڑیں. اب اصل بات یہ ہے کہ یہاں ایک غلط فہمی میں بات ہو گئی ہے کہ روٹی کپڑا مکان کا جو فیصلہ ہوا قصوری صاحب والوں کے پاس ہوا. ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر مبشر کے گھر پر وہ اجلاس ہوا اور پہلا اجلاس اور ہوا کنونشن بھی وہاں ہوا. پہلا کنونشن پھر حیدرآباد میں ہوا. تو یہ ان کو پتا نہیں ہے، ان کا واسطہ نہیں ہے پارٹی سے. انہوں نے پارٹی دشمنی میں دیکھی ہے. انہوں نے کبھی بھی دوستی پارٹی سے کی نہیں ہے خورشید صاحب والوں نے. تو ان کو چھوڑ دیں. یہ درستی میں کرنا چاہتا تھا کہ روٹی کپڑا مکان کا اور پارٹی کے منشور کا فیصلہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کے گھر پہ ہوا. پہلا کنونشن بھی وہی ہوا. اب آپ جو پوچھنا چاہیں گے میں بتاؤں گا.